خدایا ایسا میرا دل بنا دے مولا میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں تو ایسی آنکھ ایسا دل بنا دے مولا میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے رسول اللہ کے صدقے میں یا رب رسول اللہ کے صدقے میں یا رب ہمیں فردوس کے قابل بنا دے مولا میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آج سے ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک سلسلہ درس شروع کریں گے جو چند ہفتے چلے گا انشاءاللہ اس سلسلے کا آج پہلا درس ہوگا اور وہ ہے کہ گھروں میں خاندانوں میں برادریوں میں محلوں میں لوگوں میں اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان گھر والوں کے درمیان اور رہنے والوں کے درمیان ایک معاشرے میں ان کے درمیان بہتر سے بہتر طریقے سے معاشرت اور رہنے کا طریقہ یہ کیسے ہوگا اس پر ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وہ روایت ہے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکیم هذه الامہ کہ یہ اس امت کے حکیم ہیں جس طرح کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا تھا کہ یہ امین الامہ ہے امین هذه الامہ تو ابو عبیدہ بن جراح کا لقب امین الامہ ہے ان کا لقب حکیم الامہ ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا تو فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا صحابہ سے کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ کہ میں تم لوگوں کو نماز سے اور روزے سے اور صدقے سے زیادہ بڑا ایک عمل بتاؤں تم لوگوں کو وہ عمل جو درجے کے اندر ثواب کے اندر نماز سے بھی بڑھ کر ہے اور روزے سے بھی بڑھ کر ہے اور صدقے سے بھی بڑھ کر
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تعلیم تھا. آپ سوال کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے. بہت بے شمار روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ سوال کے ذریعے سے بات پوچھتے تھے, اور اس کے بعد پھر صحابہ ہمیشہ اس کے جواب کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو کہتے تھے کہ ضرور بتائیں, یا کوئی آپ سوال کرتے تھے کہ بھائی اس کے بارے میں تمہیں کیا رائے, تو کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یا صحابہ نے کہا کہ قالوا بلا, صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین, لوگوں کے درمیان صلح کرانا, لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنا. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ, اور یہ جو لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان جو ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں, جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اس کو کہا کہ الحالقہ. حالقہ کہتے ہیں مونڈ دینے والی, جس طرح سر کے بال مونڈ دیں اس کو حلق کہتے ہیں, اور جو سر کے بال مونڈنے والے کو حلاق کہتے ہیں. آپ نے عمرے کے اندر دیکھا ہوگا نا, وہاں پر لکھا ہوتا ہے جو سیلون ہوتا ہے بال کاٹنے والا, تو اس بال کاٹنے والے کو حالق کہتے ہیں. کاٹنے والے کو نہیں بلکہ مونڈنے والے کو. مونڈنے کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے جو صاف کیا جاتا ہے مکمل. تو آپ نے فرمایا کہ اختلافات چاہے کسی سطح پر بھی ہو, ایک گھر کے اندر ہو, بھائیوں کے درمیان ہو, پڑوسیوں کے درمیان ہو, محلے والوں کے درمیان ہو, کسی شہر برادری والے کے درمیان ہو, یہ الحالقہ ہے, یہ دین کو مونڈ دینے والے. ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں جب حالقہ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بالوں کو مونڈنے والے, فرمایا یہ دین کو, یعنی جیسے کہ اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے, ایسے اختلافات انسان کا دین صاف کر دیتے ہیں, انسان اپنے دین سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے کے اندر. تو اس روایت سے کی روشنی کے اندر کچھ چیزیں آج انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں اگلے درس کے اندر, یہ 2-3 ہفتے شاید اس پہ کچھ چیزیں میرے ذہن کے اندر انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. پہلی چیز یہ آپ نے فرمایا جو صحابہ سے یہ سوال کیا, الا اخبرکم, اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر طلب پیدا ہو جواب کی, یعنی یہ کہیں جواب میں یہ کہیں گے کہ ضرور بتائیے, سوچیں گے بھی صحیح اس کے بارے میں. طلب پیدا کرنا, اور طلب بہت بڑی اللہ جل شانہ کی نعمت ہے. کسی بھی چیز سے پہلے اس کی طلب پیدا ہوتی ہے. انسان جو دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس کی طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہم جو نوکریاں کرتے ہیں, ہم جو کاروبار کرتے ہیں, ہم جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں, اپنا زمیندارہ کرتے ہیں, جو بھی کام ہمارے ہیں, یہ کچھ ہمارے اندر کچھ چیزوں کی طلب پیدا ہوتی ہے. اس طلب کو پورا کرنے کے لیے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اگر ان چیزوں کی طلب ختم ہو جائے یہ کام بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن انسان کی زندگی کے اندر ایک مرحلہ آتا ہے, آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایک مرحلہ آتا ہے وہ دنیا کے کاموں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. کیوں کھینچ لیتے ہیں؟ بسا اوقات ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ ان چیزوں کی طلب جو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب طلب نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ داعیہ بھی نہیں ہوتا, دل کے اندر وہ خاص جذبہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ اپنا کام کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتا ہے, بس اس کی طلب اصل میں اندر سے ختم ہوئی, اس نے اس کو اس کام سے پیچھے ہٹایا. دین کے معاملات کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اندر انسان کے اندر پہلے مرحلے کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے, اور جب طلب پیدا ہوتی ہے پھر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کی مدد طلب کے بعد آتی ہے. ایک بہت بزرگ عالم دین ہے مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فوت ہو گئے. وہ ایک دفعہ ندوۃ العلماء کے اندر بچوں سے خطاب کر رہے تھے. وہاں بچے ہی پڑھتے تھے, لکھنؤ کے اندر بہت مشہور مدرسہ ہے ندوۃ العلماء کا. تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے انداز میں بات ہوتی ہے, تو کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے, میں عمر کے اب اس مرحلے کے اندر ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, کہ تم لوگوں کو ایک بات میں کہتا ہوں کہ تم بہت چھوٹے ہو, بچے ہو, 6ٹھی جماعت کے, 7ویں 8ویں 9ویں جماعت کے بچے. تو کہا کہ تمہارے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو ان خیالات کو بھی اونچا رکھو. میرا تجربہ یہ ہے کہ بچپن کے اندر جو چاہا ہوتا ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی مقدر فرما دیتے. تو کہا تم لوگ ابھی چھوٹے ہو, ابھی تم سے کوئی پوچھے تم کیا بنو گے, تو اکثر بچے اس زمانے میں یہ جہاز وہاز تو کم ہوتے تھے, تو کہا اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹرین کے اوپر ٹی بنیں گے, ٹکٹ چیکر بنیں گے. کیوں؟ تاکہ ٹرینوں میں سفر زیادہ کر سکے, سارا دن سفر کرتے ہیں. تو کہا تم لوگ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتے ہو, اس کی بجائے ابھی سے اپنے لیے کوئی بڑی چیز سوچو, کہ کوئی بڑی خدمت دین کی, کوئی بڑا منصب اللہ تعالیٰ سے مانگو.
بچپن کی طلب پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. یعنی وہ جو چھوٹے بچوں کی طلب ہوتی ہے تو آپ سوچیں جب بڑے انسان کی طلب ہوگی اس پر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات جو ہمیں اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صحابہ کے اندر طلب پیدا فرماتے تھے, کہ ان کے اندر یہ شوق پیدا. کیوں؟ صحابہ نے نماز کے فضائل سنے ہوئے تھے, ان کو پوری طرح نماز کی اہمیت معلوم تھی. انہوں نے روزے کے فضائل سنے ہوئے تھے, روزے کی اہمیت ان کو معلوم تھی. صدقہ و خیرات کے فضائل سنے ہوئے تھے, اس کی اہمیت ان کو معلوم تھی. اب ان کو جب آپ نے بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سے بھی زیادہ اوپر ہے, تو ظاہر بات ہے انسان میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہوگا جو نماز سے بھی اوپر ہے, اور جو روزے سے بھی اوپر ہے, اور جو صدقے سے بھی اوپر ہے. یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اس سے مراد نفلی نماز ہے, اور اس سے مراد نفلی روزے ہیں, اور اس سے مراد نفلی صدقات ہے. فرائض سے تو کا تو موازنہ نہیں ہوتا نا, فرائض تو فرائض ہوتے ہیں. یہ اس جگہ سے یعنی اس کا مطلب یہ. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے اصلاح ذات البین, یعنی لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا, لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. صحابہ کے اندر اس طلب ہی کے جذبے کا نتیجہ تھا. ہم تک جو دین پہنچا ہے, بہت سارا دین, وہ ایک بڑا حصہ اس کا وہ صحابہ کے سوالات کی وجہ سے پہنچا. صحابہ سوال کیا کرتے تھے, اور سوال طلب کا نتیجہ ہوتا تھا. پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی کیفیات بتاتے تھے, اپنے مسائل بتاتے تھے, سوالات کرتے تھے. ان سوالات کو محفوظ کر لیا گیا, اس کو لکھ لیا گیا, اس کو یاد رکھا راویوں نے. یہ جو آج آپ کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے اتنا بڑا, اس میں کتنے سارے آپ دیکھیں تو صحابہ کے سوالات ہیں. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور کے پاس تشریف لائے تو کہہ رہے تھے کہ نافق حنظلہ, یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے بارے میں کہہ رہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, جب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, اور ہمارے دل میں آخرت کا شوق اور آخرت کی رغبت اور دنیا کی بے ثباتی اور دل کی نرمی آپ کی مجلس کے اندر ہمیں محسوس ہوتی ہے. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے, پھر وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی جو آپ کی مجلس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ تو منافقت ہو گئی کہ ایک وقت میں ہماری ایک کیفیت ہوتی ہے, دوسرے وقت میں ہماری دوسری کیفیت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافق ہو گئے کیا؟ تو اپنے بارے میں ان کو شک ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ وقت کی بات ہے, اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی ہیں. یہ منافقت نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت ہے اور طبیعت ہے. جس قسم کے ماحول کے اندر وہ ہوتا ہے اسی قسم کی اس کی کیفیت ہوتی ہے. وہ کیفیت پھر کچھ وقت چلتی ہے, اور اگر ماحول اس کا جب بدلتا ہے تو ظاہر کیفیات بھی بدلتی ہیں. جھگڑے کو آپ نے حالقہ کیوں فرمایا؟ آپ نے کہا کہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے, دین کو صاف کر دیتا ہے جھگڑا, جیسے کہ اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا آپ دیکھیں کہ جھگڑے کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں. یہ جو بدگمانی ہے, سوء ظن جس کو کہتے ہیں, کسی کے بارے میں برا گمان کرنا, بد زبانی ہے, کسی کو برا بھلا کہنا, غیبت ہے, چغلی ہے, کینہ ہے, دل کے اندر کسی کے لیے برے جذبات ہیں. یہ ساری چیزیں کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ جھگڑے کے ساتھ. جب کسی حسد ہے انسان کا, جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. قدرتی طور پر انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس آدمی کو اس کے منصب سے گراؤں, یا میں اس کے لیے کوئی ایسی فضا پیدا کروں, کوئی اس کے لیے ایسا گڑھا کھودوں, کوئی اس کے لیے کوئی ایسی مشکلات پیدا کروں. تو یہ سارے کے سارے کبائر ہیں. یعنی چاہے غیبت ہو, چاہے بدگمانی ہو کسی کے بارے میں, سوء ظن ہے, کینہ کسی کے لیے دل کے اندر رکھنا ہے, کسی کے بارے میں کسی پر بہتان لگانا ہے, کسی کے اوپر کسی کی طرف وہ چیز منسوب کرنا جو نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ سب چیزیں پہلے جھگڑا پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ چلی آتی ہیں. اس لیے آپ نے جھگڑے سے اتنا سخت منع فرمایا, اور جھگڑے کو چھوڑنے پر اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ حدیثی کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. زعیم عربی میں کہتے ہیں ضامن کو, ذمہ دار کو, جیسا کوئی کسی کی ضمانت لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں اور ذمہ دار ہوں جنت کے درمیان میں, بربض الجنہ فرمایا, جنت کے درمیان ایک عالیشان گھر کا. اچھا, جنت کے درمیان کیوں فرمایا؟ یہ انسانی نفسیات کی رعایت ہوتی ہے. دنیا میں نہیں, آپ جب گھر بناتے ہیں تو لوکیشن اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کی اچھی لوکیشن, گھر ایسی جگہ پر لیا جائے جو بہتر سے بہتر جگہ, اس پر اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے.
تو آپ نے بھی صرف جنت نہیں فرمایا، پھر فرمایا فی ربض الجنہ، یعنی جنت کے درمیان کے اندر، جنت کے وسط کے اندر میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں کہ میں اس کو ایک عالیشان گھر اللہ جل شانہ سے دلواؤں گا. لمن ترک المراء وهو محق، جس نے جھگڑا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا، اس کے بعد دلائل تھے یا حق اس کی طرف تھا، لیکن فقط جھگڑے سے اجتناب کے لیے اس نے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے جس نے اختلاف چھوڑ دیا، میں قیامت کے دن اللہ جل شانہ سے اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے اس بات کی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نمازوں کی امامت فرماتے تھے، پوری عمر آپ نے فرمائی، سوائے سفر کے اور سوائے بیماری کے. یہ دو موقع ایسے آئے ہیں کہ جس کے اندر جب آپ کی بیماری کے دن تھے، آپ حجرہ مبارک سے نہیں آ سکتے تھے، تو اس زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھائی ہیں. یا جب آپ سفر پر تشریف لے کر جاتے تھے، غزوات پر گئے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر، مدینہ منورہ سے آپ باہر جاتے تھے، غزوہ بدر پہ گئے، غزوہ احد پر گئے، اور بے شمار غزوات ہیں، اس پر آپ باہر نہیں گئے. جب آپ باہر جاتے تھے تو کسی صحابی کو مدینہ منورہ کا امیر بنا کر جاتے تھے. مثلا سعد ابن معاذ کو بنایا ہے، دیگر صحابہ کو بنایا ہے، حضرت ابو لبابہ کو بنایا ہے، عبداللہ ابن مکتوم کو بنایا، مختلف صحابہ کو مختلف موقعوں پر آپ نے مدینہ کا امیر بنایا. تو پھر جب آپ نہیں ہوتے تھے تو وہ جو مدینہ کا امیر ہوتے تھے وہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ شریف میں ہوتے تھے تو آپ خود پڑھاتے تھے. صرف بیماری کے دنوں میں آپ نے ہوتے ہوئے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہے. اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ صرف ایک موقع ایسا آیا ہے کہ آپ مدینہ شریف میں تھے اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی، اور وہ موقع یہ تھا کہ دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، دو خاندانوں کے درمیان. آپ ان کی صلح کے لیے تشریف لے کر گئے. صلح کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت طویل ہو گئی، اس میں نماز کا وقت ہو گیا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اسی بات چیت کو جاری رکھا اور آپ مسجد نبوی نہیں پہنچ سکے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ نماز پڑھائی مسجد کے اندر. صحابہ نے آپ کا انتظار کیا نماز پہ آنے کا، آپ تشریف نہیں لائے، تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی. آپ اس جھگڑے کو ختم کر کے، بات کو پورا کر کے پھر آپ تشریف لائے، اور اس پہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہ واحد نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ سے جماعت چھوٹی ہے. اور اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ لوگ اس کے صلح ہو جائے، ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے. جھوٹ کتنا سخت اور قبیح گناہ ہے، کبائر میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے. آپ نے کتنی سخت ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، کہا جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولا. حتیٰ کہ جانوروں سے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، کہ جو لوگ بعض اوقات اپنے جانوروں کو دھوکہ دیتے ہیں. مثلا کوئی آدمی اپنی جھولی کے اندر یوں جھولی کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر گھاس ہے، اور اس کی طرف پھر وہ بکری آ جائے، اور جب بکری آئے تو گھاس نہ ہو اس کی جھولی کے اندر. ان چیزوں سے ہی منع فرمایا. لیکن واحد عمل جس میں جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے وہ صلح صفائی کا عمل، کہ اگر صلح کرانے کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بھی بول دے کہ دو افراد کے درمیان، تو اس کو جھوٹ نہیں کہا گیا. مثلا آپ کو پتہ چلا کہ دو لوگوں کے درمیان آپس میں ناچاقی ہے، ان کے درمیان ایک دوسرے کے دل کے اندر میل ہے، ایک دوسرے سے ان کی طبیعت نہیں لگتی، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو آپ نے ایک سے کہا کہ اس دوسرے کے بارے میں کہ بھائی وہ تو آپ کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، اور میں نے اس کو آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات کہتے ہوئے سنا ہے، یا وہ آپ کے بارے میں ایسی اچھی بات کر رہا تھا، حالانکہ ایسا نہ ہوا ہو. تو اگر آپ نے ایسا کہہ دیا تو یہ جھوٹ نہیں سمجھا جائے گا. اچھا علماء نے اس کی بڑی تعویلات بھی کی ہیں. کہا کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں نے اس کو آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اگر اس کی ایک تعویل کی جائے تو یہ جھوٹ نہیں بنتا. اور تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کرتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کرتا ہے، تو اس میں کیا حکم ہے کہ جب آپ سلام پھیریں تو جو آپ سلام کہیں تو اس کے اندر جب دائیں طرف سلام پھیریں تو اپنے دائیں طرف کے سارے انسان اور سارے دیگر انسان اور جتنے جن، ان سب کی نیت کریں کہ میری طرف سے ان سب کے اوپر سلامتی ہو. اور پھر جب آپ بائیں طرف سلام پھیریں تو بھی انسانوں اور جنوں کی نیت کریں کہ میری طرف سے ان سب کے اوپر سلامتی ہو.
تو جب آپ نے اتنی بڑی سلامتی سب پر بھیجی تو وہ بندہ بھی تو اس میں شامل ہو گیا نا جس کے بارے میں جس کے ساتھ اس کا اختلاف تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دعا کر, اگر آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ یہ دعا اس کے لیے بھی ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی کا دل جوڑنے کے لیے, کسی کو آپس میں ملانے, انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو کسی دو لوگوں کے درمیان, چاہے گھر کے دو افراد ہوں, ان کے درمیان اختلاف کا پتہ چلے, ناچاتی کا پتہ چلے, تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اختلاف ختم کیسے ہوگا, اور کوئی نہ کوئی اس کے لیے دونوں کی طرف اچھی بات, خیر کی بات, بہتر بات ایسی کریں گے کہ دلوں کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے لیے. اور بعض لوگوں کی ایسی فطرت خراب اور مسخ ہو جاتی ہے کہ جہاں انہیں پتہ چلے کہ دو لوگوں کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہے تو وہاں جا کر مزید ایسی بات کریں گے جس سے ان کے درمیان اختلاف بڑھ جائے. اسی کو چغلی, اسی کو تو کہتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر کرنا, ادھر کی بات ادھر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قطات, آپ نے فرمایا کہ جنت, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے داخل نہ ہونے کا؟ مطلب یہ کہ اول واہلے میں جو لوگ داخل ہوں گے یہ ان میں سے نہیں ہوگا. اپنی سزا بھگت کے جنت کے اندر, جنت میں آئے گا لیکن پہلے جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگتے گا, اس کے بعد پھر آئے گا. اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقى المسلمان بسیفہما, کہ دو مسلمان اگر ایک دوسرے کے اوپر تلوار سونت لیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں اور پھر لڑائی ہو جائے ان کے درمیان, تو فرمایا کہ فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار, کہ قاتل بھی آگ میں ہے, مقتول بھی آگ میں, دونوں آگ میں جائیں گے, دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل نے تو قتل کیا تو جہنم میں گیا, یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا جو قتل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار تو اس نے بھی سونتی ہوئی تھی اور قتل کی نیت تو اس نے بھی کی ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ دوسرا بندہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا, دوسرا بندہ اس کے اوپر اس نے پہل کر لی یا وہ اس کے اوپر غالب ہو گیا. یہ اپنی اس نیت کی وجہ سے کہ اس نے بھی مسلمان کے قتل کی نیت کی ہوئی تھی, اور صرف نیت ہی نہیں بلکہ میدان میں بھی آ گیا, اس کے اسباب بھی پورے کر لیے, اس نے تلوار بھی اٹھا لی, اس وجہ سے یہ بھی جو ہے یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. شیطان کو چونکہ انسانی نفسیات کا بہت علم ہے, اور شیطان نے یہ قسم کھائی ہوئی اللہ جل شانہ کے سامنے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے آؤں گا, اور تو اپنے بندوں میں سے بہت تھوڑے لوگوں کو اپنی راہ پر پائے گا, زیادہ لوگوں کو میں گمراہ کر لوں گا, میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, ان کے ہر رستے میں بیٹھوں گا. یہ ساری قرآن کی آیات کے مفاہیم ہیں. تو مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا دربار منعقد کرتا ہے. شیطان کے چیلے ہوتے ہیں, اس کے ذریت ابلیس جس کو کہتے ہیں, ذریت اولاد کو کہتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ شیطان, قرآن کے اندر بھی شیطان کی ذریت کا ذکر ہے کہ شیطان کی اولاد بھی ہے, یعنی چھوٹے شیطان بھی ہیں. بڑے شیطان کا نام ابلیس ہے اصل میں, پھر چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سمندر کے اوپر اپنا دربار منعقد کرتا ہے. اس میں یہ باقاعدہ پوری دنیا میں جو اس نے چھوٹے اپنے شیطانوں کو بھیجا ہوا ہے ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے وہاں جا کر. وہ واپس آ کر سارے اس کو بتاتے ہیں, ہاں بھائی تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. تو ایک آ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک بندہ نماز پڑھتا تھا, میں نے عین نماز کے ٹائم میں اس کو ایک ایسی چیز یاد دلا دی اور ایک ایسا اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیا, اس کی نماز نکل گئی. کہتا ہے بہت اچھا کیا. پھر کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے ایک بندہ اس طرح صدقے کی اس نے نیت کر لی تھی, پیسے کو خرچ کرنا چاہ رہا تھا اللہ کے راستے میں نے اس کو اس کی اپنی ایک ایسی ضرورت یاد دلا دی کہ اس نے وہاں خرچ کرنے کی بجائے کہیں اور خرچ کر دی. کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا. پھر تیسرے سے تو سارے شیطان اپنی رپورٹ اس کو دے رہے ہوتے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. ایک شتونگڑا یعنی وہ شیطان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا تو وہ اسے کہتا ہے کہ دو میاں بیوی تھے, ان کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی, میں نے ان کے درمیان اختلاف ڈال دیا. کہتا ہے شیطان اپنے تخت سے اتر کر اس کو گلے سے لگاتا ہے, کہتا ہے اصل کام تو نے کی, سب سے زیادہ بہترین رپورٹ تیری ہے. یہ کیوں وہ سمجھتا ہے اس بات کو, یعنی لوگوں کو نماز سے روکنے کی بھی آئی اور زکوٰۃ سے روکنے کی بھی, باقی بھی, لیکن جب اختلاف کی بات آئی اس کو پتہ ہے کہ اب یہ صرف اتنی سی بات نہیں کہ اختلاف ہو گیا, اس کے بعد کبیرہ گناہوں کی ایک پوری فہرست ہے.
اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے. جب اختلاف ڈال دیا اب ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا, اور بالآخر یہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی رہے گی کرتی رہے گی کرتی رہے گی. اس کے اوپر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اب دنیا کے اندر جو بندہ دنیا میں اختلافات ڈالے گا تو آپ بتائیں کہ وہ شیطان کا چیلا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کام تو خاص شیطان نے اپنے لوگوں کے حوالے کیا ہوا. تو جو بھی جس سطح کے اوپر بھی جہاں پر بھی لوگوں کے درمیان انتشار, لوگوں کے درمیان اختلاف, لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے دلوں کو میلا کرنا, دلوں کو خراب کرنا, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا, یہ خالصتاً وہ کام ہے جو شیطان نے اپنے ایجنڈوں کے حوالے کیا ہے. اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اپنی مواعظ میں, کتابوں کے اندر, کہ اختلاف سے بچنے کی صورتیں کیا, کیسے گھریلو اختلافات ہوں. میں نے عرض کیا محلے کے اختلاف ہو, کسی دو افراد کے درمیان اختلاف ہو, کسی دفتر میں اختلاف ہو, کہیں پر بھی جہاں انسان رہتے ہیں. جس طرح اردو کا محاورہ ہے کہ جہاں برتن ہوتے ہیں تو وہ کھڑک جاتے ہیں, جہاں لوگ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آج 2 باتوں پر اس پر بات ہوگی, باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. 2 چیزیں اگر اس کا ہم اہتمام کریں, 2 باتوں کا, میری یہ باتیں زیادہ ہیں, آج 2 بتا رہا ہوں اس میں سے, باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوں گی کچھ, تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا تو وہ ختم ہو جائے گا. ان باتوں میں سے پہلی چیز توازن. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں, سارے مشائخ کے بزرگ ہیں, سب لوگ کے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی, حضرت گنگوہی کے بھی, حضرت نانوتری کے بھی, بڑے بڑے علماء کے شیخ ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اختلافات کے اوپر غور کیا ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا. تو میں نے اختلاف کے اندر جو جڑ محسوس کی اختلاف کی, وہ کبر ہے, تواضع کی جو ضد ہے, تکبر. کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کسی بھی درجے میں بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ کچھ چیزوں کو اپنا حق سمجھتا ہے. ایک خاص قسم کی عزت کو اپنا حق سمجھتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں تو بہتر ہوں, تو لوگوں کو چاہیے میری عزت کرے. وہ بعض اوقات توقعات وابستہ کر دیتا ہے لوگوں سے بہت زیادہ. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے گلہ پیدا نہ ہو, گلہ, تو 2 کاموں کا اہتمام کریں. 2 کام اگر آپ کر لیں آپ کو کسی سے گلہ نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا تکلیفوں اور آزمائشوں کا گھر ہے. اس کا ذہن بنا لیں. اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو اس پہ تعجب نہ کریں, یہ سوچیں, بس یہ آپ نے پہلے سے ذہن بنایا دنیا تکلیفوں اور آزمائشوں کی جگہ ہے, تو یہاں تو تکلیف ہی ملے گی. لیکن اگر آپ کو راحت پہنچے, اگر آپ کو کوئی آسائش پہنچے, اگر آپ کی کوئی عزت کرے, اگر آپ کے ساتھ کوئی تکریم کا معاملہ کرے, اس کے اوپر آپ کو تعجب ہو کہ یہ تو دنیا تو تکلیفوں گھر ہے, یہ مجھے کیسے ہو, یہ تو مجھے کوئی صحیح چیز پہنچ گئی. تو جب آپ کو تکلیف پہنچے گی تو اس کے اوپر آپ کو کیا نہیں ہوگا, آپ کو قلبی طور پر آپ اس بندے سے ناراض نہیں ہوں گے, دل میں آپ کی ناراضگی نہیں پیدا ہوگی. آپ کہیں گے دنیا تو ہے اسی چیز. اور دوسری بات فرمائی کہ توقعات کو مکمل ختم کر دیں. کسی سے بھی توقع مت رکھیں, اپنی اولاد سے بھی توقع مت رکھیں, بیویاں اپنے شوہروں سے توقع مت رکھیں, بچے اپنے والدین سے توقع مت رکھیں, اور والدین اولاد سے توقع مت رکھیں. توقع رکھنے کی جگہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ, جو توقع ہو اللہ تعالیٰ. اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, شکر گزاری کی, نہیں کیا تو آپ کو زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت پہنچے گی جب آپ کی توقع کے خلاف ہوگا. اور جتنی توقعات, ایکسپیکٹیشنز جس کو کہتے ہیں, جتنی زیادہ آپ بڑھائیں گے اتنی زیادہ تکلیف زیادہ شدید ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کی طرف سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا, لیکن جس کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں اس کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس سے آپ کو توقع نہیں ہوتی اس بات کی, ادھر آپ کو توقع ہوتی ہے. جس سے آپ کو توقع ہے اس نے کوئی بات کر دی تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے, اس سے مجھے یہی خیال ہے. تو اپنی توقعات کو کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دیں, کسی سے بھی نہ رکھیں. جو توقع نہیں ہوگی گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی, نہ کسی سے خدمت کی توقع رکھیں کہ میری خدمت کریں, نہ کسی سے حسن سلوک کی توقع رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ کرنے, اس کی ہم ترغیب بھی دیتے ہیں, یہ کرنے بھی چاہیے, لیکن اپنے طور پر انسانوں سے ناراضگیوں سے بچنے کے لیے یہ ایک اس کا. یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں پہلی چیز ہے توازن.
تواضع یہ ساری اسی تواضع کے ذیل میں یہ سب آتا ہے کہ توقع بھی ختم کر دی جائے دنیا کو اور انسان. دوسری چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے ایثار. صحابہ کی صفت بیان ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے وہ خود جتنی سخت ضرورت کے اندر بھی ہوتے تھے. ایثار کہتے ہیں دوسرے کو ترجیح دینا, ہر معاملے میں دوسرے کو ترجیح دینا. اب آپ گھروں کے اندر دیکھیں, گھر کے اندر مثال کے طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, 2-3 فیملیاں رہتی ہیں گھر کے اندر, 2 رہتی ہیں. اچھا پورشن گھر کا کون سا ہے؟ اگر ایک فیملی سوچے کہ دوسرے کو مل جائے, ایثار اسی کو کہتے ہیں, دوسرے کو مل جائے, دوسرا سوچے کہ اس کو مل جائے, تو اختلاف کبھی پیدا نہیں ہوگا. اختلاف کب پیدا ہوگا؟ جب ہر بندہ یہ سوچے گا کہ مجھے اچھی چیز مل جائے. یہ اختلاف کی بنیاد ہے. ایثار بہت بڑی چیز ہے. اس کے اوپر اور ایثار جس طرح تواضع میں نے بتائی, تواضع کی ضد ہے تکبر, ایثار کی ضد ہے خود غرضی. کہ آدمی کہے کہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے, باقی لوگ بھاڑ میں جائیں, باقیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی چیز مجھے ملے, میرا کام ہو جائے, میرا معاملہ حل ہو جائے. جب یہ جذبات ہوں گے جس گھر کے اندر, جس خاندان کے اندر, جس محلے کے اندر, جس دفتر کے اندر. اب دفتر کے اندر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دفتروں میں آفیسز پر جھگڑا ہو جاتا ہے, اس کا آفس مجھ سے بہتر ہے. جو ایک آفس اچھی لوکیشن کے اندر ہوگا سارے لوگ اس کے اوپر کوشش کریں. اچھا اور کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ اخبار کے اندر آیا, پہلے کی خبر ہے کہ ایک منسٹر صاحب اور ان کے سیکرٹری کا جھگڑا ہو گیا گاڑی کے اوپر. ایک گاڑی تھی اس منسٹری کی اور کوئی نئی گاڑی تھی, تو وہ گاڑی منسٹر صاحب پہلے نہیں تھے, تو وہ منسٹر صاحب بھی ہمارے دوست ہیں, تو ان کی خبر اخبار میں لگی تو انہیں بڑا عجیب بھی لگا, بڑے دیندار آدمی بھی ہیں بظاہر. تو وہ کیا کہتے ہیں منسٹر صاحب نہیں تھے, بعد میں آئے تھے منسٹری میں, تو گاڑی سیکرٹری کے پاس تھی. تو منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے سیکرٹری سے کہا گاڑی مجھے دے دو, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دیتا. تو انہوں نے بہت لڑائی جب آپس میں, وہ پھر یہ کہیں گئے کسی دوسرے شہر, تو اس یعنی یہ کسی اور جگہ تھے, اس شہر گئے, تو سیکرٹری سے کہا کہ گاڑی ایئرپورٹ پہ بھیج دو, اپنی گاڑی بھیج دو, تو میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں. تو اس نے بھیجی, تو انہوں نے اس کے ڈرائیور کو اتار کے اپنا ڈرائیور بٹھایا اور گاڑی لے کے چلے گئے. اخباروں میں پھر خبریں لگیں اس کے اوپر. تو کن چیزوں پر آتی ہے؟ سرکاری تھی لیکن دونوں کے درمیان. تو کیا ہوگا کہ اچھی چیز خود غرضی. اب یہ اختلاف, یہ جگ ہنسائی کس بنیاد پر ہوئی کہ 2 لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی چیز ہمیں مل. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر, ہم گھروں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر, اپنے خاندانوں میں, خواتین میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ خود غرضی کی بجائے ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے, اچھی چیز دوسرے کو ملے. یہ جس نے اپنے اندر یہ پیدا کر لیا, یقین کرے اس نے اپنے لیے جو چیز اس نے دنیا میں چھوڑی اس کا عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر عطا فرمائیں گے. اس کا عوض اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا. یہ جو کچھ چھوڑا جاتا ہے, اور پھر صرف آخرت میں نہیں, اللہ کے ایک اپنا نظام ہے دنیا کا. اللہ دنیا میں بھی اس سے زیادہ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. ایک اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے. اس لیے بجائے فوری فائدے اٹھانے کے, فوری طور پر چیزوں کو سمیٹنے کے, اللہ جل شانہ کے اوپر توکل کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس چیز کو میں اللہ کی رضا کے لیے فلانے کے لیے چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں, تو اللہ جل شانہ اس کا بدل دنیا کے اندر بھی اس سے بہتر عطا فرمائیں گے اور اصل بدل اس کا آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں کہ ایک تواضع کا مظاہرہ اور دوسرا ایثار کا. باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام گناہوں سے, غلطیوں سے, کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اختلاف سے, انتشار سے, نفرتوں سے, غیبتوں سے, ایک دوسرے کی برائیوں سے
یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہم کو محفوظ فرما، آپس کے اندر اتفاق، محبت، یا اللہ چین اور سکون والی زندگیاں ہمیں نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا یا اللہ ہمیں اسے منع ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ہمیں اسے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو سب سے واقف ہے یا اللہ یا ارحم الراحمین، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو مالی پریشانیوں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو امن کا، چین کا اور سکون کا گہوارہ بنا دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کی چیز کے لیے کو ترجیح دینے، اور یا اللہ ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو آخرت کا ذخیرہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا فرما، والدین میں سے جو زندہ ہیں یا اللہ ہمیں ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آخرت کے اندر آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔